أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کوئی حکم جاری کیا تو جو حکم جاری کیا اس پر عمل کرنے کے لیے یا اس پر عمل کرانے کے لیے اس کے اصول اور اس کے ضوابط کو بتلایا. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی چیز بتلائی ہے. اس آیت کے اندر منصف یعنی انصاف کرنے والے، انصاف یعنی کہ عدل، اور مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے. آیت نمبر 188. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال چاہیے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہ شخص اس کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی تھی پہلی آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح بتاتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ، ولا اور نہیں، تأکلوا اموالکم بینکم، آپس میں نہ کھاؤ، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے تم اپنے درمیان یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ.
ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسروں کا مال ناحق نہ کھایا کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو حاکموں کے پاس نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خلاصے کے طور پر اس آیت کے اعتبار سے جو ہے اس کا تھوڑا خلاصے کے اعتبار سے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ تم رشوت دے کر، حاکموں کو رشوت دے کر کسی حقدار کا مال ناحق تم اپنے قبضے میں مت لیا کرو، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ یہ مال اسی کا ہے، ہم ناحق قبضہ کر لیں۔ اس آیت کا ترجمہ خلاصہ یہ تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اس میں تین باتیں آ گئیں۔ ایک منصف، یعنی کہ ایک ہوتا ہے انصاف کرنے والا، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آتا ہے تو آپ اس کا فیصلہ کریں گی دونوں پارٹی کی بات سمجھ کر، آپ ہو سکتا ہے کہ حق بھی بول رہا ہو سکتا ہے کہ غلط بھی بول رہا ہو، تو آپ دونوں کی بات سنیں گی۔ یا پھر جو جھوٹا آدمی ہے بہت چکنی چپیڑی بات کر رہا ہے اس پر ہم فیصلہ کر دیں کہ اسی جھوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیں، تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے انصاف، انصاف تو ہر شخص سمجھتا ہے۔ مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو۔ اس آیت کے اندر تین چیزوں کی بات ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے حدیث یہ ہے آیت نمبر 188 کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس پر کسی اور کا مال چاہیے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، یعنی کہ ہمارا مال تو ہمارا ہے لیکن دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہم حقدار بھی ہیں، اس بارے میں بات ہو رہی، اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہ شخص اس کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس مال پر یعنی اس پر اس کا حق ہے اور وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے تئیں گنہگاروں میں کر رہا ہے۔ یہاں یہی اصل چیز بتلانا ہے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی اور ناحق کو بھی جانتے ہوئے بھی ہم کسی کے مال کو ہڑپ رہے ہیں اور کچھ رشوت دے کر، عدالت کے اندر کچھ رشوت دے کر ناجائز ہم قبضہ کر رہے ہیں، یہ ہم خود جان رہے ہیں، لیکن ہم اپنے طاقت اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر قبضہ کر رہے ہیں تو ہم گنہگار ہو رہے ہیں۔ اسی حدیث کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے، اس سے انشاءاللہ اور خلاصے کے طور پر بات آ جائے گی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی کرسی پر جب بیٹھے ہیں اس پر بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہوں، یعنی حجت کرنے والے، بات کرنے والے، آپس میں تکرار کرنے والا، شاید میں ایک دوسرے سے زیادہ ہوں، میں اس کی چکنی چپڑی تقریریں سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی، فیصلہ کر دوں حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعہ کے خلاف ہو، یعنی جس کا حق ہے اس کے حق میں فیصلہ نہ جا رہا ہو، اور جو ناحق مدعی بنا ہوا ہے، جو باطل طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپنا چاہ رہا ہے، اس کے حق میں فیصلہ چلا جائے۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، در حقیقت میرا فیصلہ واقعہ کے خلاف ہو تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں، وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت اور حدیث اس امر پر دلیل ہے
کہ حاکم کا حکم کسی معاملے کی حقیقت کو شریعت کے نزدیک بدلتا نہیں. یعنی کہ اگر کوئی جج بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک جھوٹا مقدمہ لے کے جا رہا ہے، ایک سچ قائم ہوتے ہوئے بھی اپنا مقدمہ وہاں لے کے جا رہا ہے، اگر جھوٹے کے فیصل میں آ گیا، جھوٹے کے حق میں فیصلہ ہو جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے قانون بدل گیا، بلکہ ابھی ایک قانون، ایک عدل ابھی باقی ہے جو اللہ قیامت کے دن قائم کرے گا. اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. حدیث میں ہی بات آ رہی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے زیادہ حجت والا بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ فیصلہ دوسرے کے حق میں چلا جائے. تو اگر وہ ناحق اس فیصلے پر راضی ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ زمین یا اپنا حق نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، کیونکہ وہ حق کو، اپنے حق کو جانتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ناحق کسی کا مال ہڑپ رہے ہیں، ناحق کو حق بنا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا مجرم ٹھہرے گا اور اس پر وبال باقی رہے گا. جس پر یہ آیت مندرجہ بالا جو ابھی میں نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، تو یہ آیت جو میں نے ذکر کی ہے یہی نازل ہوئی کہ کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ. تم اپنے دعوے کو باطل ہونے کا علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے مال کھانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنا کر، جھوٹے گواہ گزار کر، ناجائز طریقے سے حکام کو غلطی کھلا کر، غلطی یعنی رشوت کھلا کر اپنے دعووں کو ثابت نہ کیا کر. یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اور اوپر پہلی جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اصل فیصلہ یہی ہے کہ ہم کسی کا ناحق نہ کھائیں اور ناحق کسی پر قبضہ نہ کریں اور ناحق ہم کسی کو ستائیں بھی نہ. اور اگر ہم ناحق کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ حدیث کی روح سے ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہو سکتی. یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو دنیا میں تو لے سکتا ہے، وہ زمین ہڑپ لے، گھر ہڑپ لے، اس کے مطلب کیا کہتے ہیں، اس کا حق ہڑپ لے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہی تمہارے پیٹ کے لیے آگ بنا دے گا، یعنی کہ جہنم میں تمہیں ڈال دے گا اور اس کا بدلہ دے کر اس کو جنت میں ڈال دے گا. یہ ہے. اور بھی حدیثوں میں آیا ہے، بہت سے حدیثوں میں ہے، لیکن بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اصل چیز یہ ہے، اس کا خلاصہ تشریح میں بھی یہی ہے کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے حق کو ہم نہ کھائیں. آگے کی آیت، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں، عن الاہلہ چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں. لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، قل تم کہو ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے وعدوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے. مطلب یہ جو چاند کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، یہ یوں کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ لوگوں کے وعدوں کے وقتوں کے اور حج کے موسم کے لیے جو چاند کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور کوئی ثواب نہیں ہے، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، بر نیکی، بِأَن یہ کہ تَأْتُوا الْبُيُوتَ تم گھر میں آؤ، من ظُهُورِهَا پیچھے سائڈ سے. اور کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دروازے، سامنے کے دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے کے دروازے سے تم گھر میں آؤ. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے سے آؤ، سامنے دروازے سے داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو اصل تقوی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
تم گھروں میں آؤ تو دروازے سے آیا کرو، یعنی کہ سامنے کے دروازے سے آیا کرو. یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کیونکہ پیچھے ایک بات آئی تھی ظہوریہ من ظہوریہ، تو ظہور مانے ہوتا ہے پیچھے، پیٹھ. تو پیچھے کے راستے سے نہیں، تم سامنے کے راستے سے گھر میں آؤ. گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو لوگ تم سے چاند کے یسألونک عن الہلہ، لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، تم یہ کہو کہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں دروازے سے آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب بات سمجھیے، آیت نمبر 189 ترجمہ ہو چکا اس کا وہ دیکھیے. یہاں بھی روایت کو دو چیزیں ہیں چاند کے بارے میں، ماہ اور سال. ایک تو چاند کے بارے میں ذکر ہے یہاں، دوسرا مہینے کے بارے میں ذکر ہے، تیسرا سال کے بارے میں ذکر ہے. تین باتوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہے. ہم پہلی چیز چاند کے بارے میں چلتے ہیں. آیت نمبر 189. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. یسألونک عن الاہلہ، یہ آیت چاند کے بارے میں جب سوال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا فرمایا کہ آیت نازل ہوئی، اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کا میعاد معلوم ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو قرض دیا ہے تو اس کا ہم نے وعدہ کیا ہوگا کہ اتنے دن کے اندر دیں گے. تو چاند کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، یا 15 دن کے اندر چاند چھپ جائے گا، اندھیری رات چالو ہو جائے گی تب دیں گے ہم. تو یہ وعدہ ہو سکتا ہے ہم قرض دیے ہیں. عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے، حج کا وقت معلوم ہوتا ہے، حج کا بھی وقت معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا ہے. مسلمانوں کے روزے افطار کے تعلق بھی اسی سے ہے کہ جو ہم افطاری کرتے ہیں تو ہم چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ اب پہل دن آج چاند دکھ گیا، اب ہم روزہ ہمارا شروع ہو جائے گا، رمضان لگ جائے گا. تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے وہ سب پتہ چل گیا. تو اس کا تعلق جو آپ وعدہ کرتے ہیں کسی سے قرض کے تعلق سے یا اور کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں، اور عورتوں کے تعلق سے جو مسائل ہیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے. حج کا وقت معلوم ہوتا ہے کہ چاند دکھ گیا، اب 10 دن کے بعد حج آئے گا. مسلمانوں کے روزے کا مسئلہ ہے تو چاند دیکھ کر افطار کرتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ یعنی روزہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان لگ جاتا ہے. تو اس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتلائی. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے. اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ. اگر آگے دیکھیے، اگر ابر بارہ ہو یعنی کہ بادل ہو، بہت زیادہ گھنا بادل ہو تو چاند اس تو دکھے گا نہیں. تو اس کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو. یعنی کہ جیسے 29 کا چاند اکثر و بیشتر غالب گمان میں تھا کہ آج 29 ہی کا چاند دکھے گا، کل عید ہے. اگر بادل بہت زیادہ تھا اس وقت آپ کیا کریں گے کہ چاند نہیں دکھا، کہیں نہیں دکھا، تو آپ ایک کام یہ کریے کہ 30 روزہ رکھ لیجئے پورا. اب 29 کا نہیں ہو پائے گا، اب 30 کا. تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو اس روایت کو حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں چاند کے ذریعے سے ہوتی ہیں. اور بھی بہت سی روایتیں ہیں.
اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر جو میں نے بتایا تھا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اب دوسرا مسئلہ، آیت کا دوسرا جز لے لیجئے۔ پہلا جز چاند کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کیا ہوتا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کفار قریش میں اس وقت ایک رواج پھیلا ہوا تھا کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تھے حج کے لیے جب جاتے تھے، اگر کہیں سفر میں جا رہے ہیں اور سفر سے واپس آ گئے بیچ ہی سفر سے، تو اس کو ایک طریقے سے صحیح نہیں سمجھتے تھے، جس طریقے سے ہم یہ کہہ لیں کہ منحوس سمجھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقوف روایت ہے، آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں ہے، بلکہ بھلائی تقوی میں ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، جیسے گئے آدھے سفر پہ گئے آدھے سے لوٹ آئے، تو اب وہ لوگ پیچھے سائڈ سے، گھر کے پیچھے سے کود کر گھر میں داخل ہوتے تھے، یا پھر پیچھے کے دروازے سے آتے تھے۔ تو اسی کو ان کے اندر ایک رواج بن چکا تھا، ایک بدعت بن چکی تھی۔ ہر شخص کے ذہن و دماغ میں ہی تھا کہ کہیں سے جائیے، اگر سفر مکمل نہ ہو یا احرام باندھے ہو، حج نہ کرے، واپس لوٹ آئے، یا احرام کی حالت میں ہو تب بھی وہ پیچھے سائڈ سے داخل ہوتے تھے، سامنے کے دروازے سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے۔ اسی نقشے کو کھینچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ کوئی یہ نیکی کا کوئی کام نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے سے اندر داخل ہو۔ اصل تقوی تو نیکی ہے، تقوی اختیار کرو، یہی اصل نیکی ہے، اللہ سے ڈرو، یہی اصل نیکی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھر میں پشت کی جانب سے آتے، یعنی کہ پیچھے کے سائڈ سے۔ یہاں ظہور مانے ہوتا ہے اصل پشت، یعنی کہ پیٹھ، اسی سے تعبیر کر کے بتایا جا رہا ہے، یعنی الٹا نہیں داخل ہوتے تھے دروازے، بلکہ گھر کے ایک دروازہ آگے ہوتا ہے، ایک دروازہ پیچھے کی سائڈ اکثر و بیشتر ہوتا ہے گلی میں نکلنے کے لیے، تو اس سے آتے تھے رات برات۔ تو اسی بارے میں بتلا رہے ہیں کہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے آتے، جس پر یہ آیت نازل۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کا عام دستور تھا کہ سفر میں جب واپس آتے تو گھر کے دروازے میں نہیں گھستے تھے۔ دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں قریشیوں نے اپنے لیے ایک اور امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے حمس رکھا تھا۔ احرام کے حالت میں یہ تو براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے، لیکن باقی کے لوگ سیدھے راستے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ ایک جاہلیت پھیل چکی تھی، ان کے ذہنیت میں تھا کہ شاید کہ کام اچھا نہیں، اس لیے احرام کی حالت میں ہم گھر کے پیچھے سے آئیں، اسی چیز کو منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سائڈ سے داخل ہو، اصل تک نیکی تو ہے، تقویٰ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں تم سامنے کے دروازے سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ آگے کی آیت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ لڑو اللہ کی راہ میں، وقاتلو لڑو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں،
ولا تعتدو، اور زیادتی نہ کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، دیکھیے کہ کتنا بہت تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ سوچیے، زیادتی نہ کرو، حالانکہ لڑائی جھگڑا شروع ہوئے، ولا تعتدو، اور زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، نہیں چاہتا یعنی نہیں پسند کرتا، معتدین، زیادتی کرنے والوں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں مارو جہاں تم پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من سے، حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے تم کو نکالے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، سنو، مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑائی نہ کرو، عند مانے ہوتا ہے پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ یہ خود تم سے وہاں نہ لڑے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ۔ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا مسئلہ جو چل رہا تھا مکہ کے اندر، تو یہاں اس آیت کے اندر سب سے پہلے ایک حکم ہے، دوسرا جہاد ہے، اور تیسرا شرائط ہے۔ آیت نمبر 190، 193۔ تو ایک حکم ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، دوسرے جہاد ہے، تیسرے شرائط ہیں اس۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، ترجمہ آپ نے پڑھا، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ شریف میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا کہ حضور علیہ السلام اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑے۔
یعنی کہ خانہ کعبہ، مسجد حرام، یہ حرمت کی جگہ ہے. یہاں پر قیامت تک نہ کسی کو قتل کیا جائے، نہ ایک درخت اکھاڑا جائے، نہ چھوٹے سے چھوٹے یعنی کہ ایک مچھر بھی مارنا، ایک جواں تک مارنا بھی یہاں جرم ہے. حج کے دوران اگر ایک جواں تک مار دیں تو اس کا بھی دم دینا ہوتا ہے. تو اصل اسی کی حرمت بتائی جا رہی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ہی اس جگہ کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا ہے. یہاں پر کسی طریقے کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونی چاہیے. اگر بات یہی آ گئی کہ اگر وہ شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں یہی کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی لڑو. اور یہ لڑائی جو ہوئی ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آیا تھا. اس کے بعد سے قیامت تک کسی کے لیے وہاں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے جواز نہیں ہے، حرام ہے، حرام. اسی چیز کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑے. جو آپ سے نہ لڑے خود ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ سورہ برات نازل ہوئی تو یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی. اور ناسخ آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی جہاں کہیں مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کرو. لیکن یہ بھی آیت اگر دیکھی جائے تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. اختلاف اس بات کی ہے کہ اس سے تو مسلمانوں کو رغبت دلانا اور انہیں آمادہ کرنا ہے کہ اپنے ایسے دشمنوں سے، کیونکہ جہاد نہ کرو جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں. جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو. اور اگر وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یعنی مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے سب کے سب مل کر لڑائی کرتے ہیں. چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے تم کو نکالا گیا. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہیں تمہیں نکالا ہے. یعنی کہ آپ کو ایک مرتبہ مکہ سے چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑا. آپ یہاں رہتے تھے اور آپ کو یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیا گیا، لوگوں کو بھگا دیا گیا. تو وہی کہا جائے وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. ایک تو یہ کہ اگر وہ قتل پر آمادہ ہیں، قتل غارت گری پر آمادہ ہیں تو تم بھی کرو، اور اگر نہیں ہے وَلَا تَعْتَدُوا، تم زیادتی مت کرو. اور ہاں جہاں سے تم کو نکالا گیا ہے وہاں سے ان کو بھی نکالو. یہ چیز حدیث کے اندر یہی فرمائی جاتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجاوز نہیں کرنا، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا. تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ تجاوز کرنے والا، حد سے گزرنے والا، حد سے زیادہ نکلنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا. یہ پوری حدیث کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کرو. ناک کان وغیرہ. ایک یہ بھی ہوتا ہے جہاد میں جب اس وقت قتل ہوتا تھا، یہ حدیثی کو ہے دوسری حدیث میں، کہ اس وقت کیا کرتے تھے لوگ غصے میں جب آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا کرتے تھے، کسی کا کان کاٹ دیا کرتے تھے، کسی کے ناک اڑا دیا کرتے تھے.
اور عورتوں کو ستاتے تھے، بچوں کو ناجائز ناحق بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بوڑھوں پر ظلم ڈھاتے تھے. اسی چیز کو کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا يحب المعتدین. تو ان کا لڑائی جھگڑے سے کون سا تعلق ہے؟ بچوں کا کون سا تعلق ہے؟ بوڑھوں کا کون سا تعلق ہے؟ عورتوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ ناک کان بچوں کا کاٹ کاٹ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین. لڑائی اگر ہو رہی ہے آمنے سامنے کی ہو رہی تو وہیں لڑیے. بچوں سے الجھنے کی، عورتوں سے الجھنے کی، بوڑھوں سے الجھنے کی، کسی کا ناک کان کاٹ کے اپنے غصہ بجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے، جو تم سے لڑ نہیں رہے ان سے لڑائی نہ کری، ان کو ناجائز نہ ماریے. جو لوگ لڑائی کے اندر داخل ہیں ان کو ماریے، ان سے لڑیے. یہ غصے میں آتے آتے درویشوں کو، جو تاریک دنیا ہوتے تھے، جن سے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو قتل کیا کرتے تھے. یا درختوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، حیوانوں کو اڑا دیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ان کا اندر جو جاہلیت تھی، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا ان اللہ لا يحب المعتدین. آگے کی آیت والفتنة اشد من القتل. ایک آیت یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ فتنہ جو ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. والفتنة اشد من القتل. حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو، بچوں کو اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو. ایک روایت اور بھی ہے اس کے تعلق سے، اس آیت کے تعلق سے، مسند احمد کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تجھے اللہ کا نام لے کر نکلو، تم کہیں بھی جا رہے ہو اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کفار سے لڑو، ظلم زیادتی نہ کرو، دھوکے بازی نہ کرو، دشمن کے اعضاء یعنی کہ بدن نہ کاٹو، درویشوں کو قتل نہ کرو. صحیحین کے ایک روایت میں ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کو منع فرمایا. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ کسی پر ناجائز ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اور دوسری چیز آگے دیکھیے کذالک جزاء الکافرین. اسی طریقے سے ہم کافروں کو بدلہ دیتے ہیں، یہی بدلہ ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس اگر وہ رک جائیں یعنی کہ جنگ کرنے سے رک جائیں اور مان لے، تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں فرمایا تو ہم ان کو بخش دیں گے. اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ہے. اگر یہ باز آ جائیں لڑائی جھگڑے سے، جنگ سے، تو اللہ تعالی بھی بخشنے والا مہربان. اور اگر یہ باز نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اگر یہ باز نہیں آ رہے ہیں لڑائی پر تلے ہوئے تو ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، ان سے لڑتے رہو.
کیونکہ جو شرک کا فتنہ ہے، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش ہے، یہ جو فتنہ چل رہا ہے، یا پھر جو آگ جنگ کی بھڑکی ہوئی ہے کسی کسی میں بھی باقی ہے، تو یہ بھی قتل و قتال سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ اور لوگوں کو ابھارے گی، اس لیے ابھی شروع رہی۔ جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے تب تک بس نہ کری۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے، ظالموں تو صرف زیادتی جو ہے وہ صرف ظالموں پر ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو گھیر کر کہا گیا کہ لوگ تو مر کٹ رہے ہیں، اور آپ حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تھا گھیر کر، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیوں اس لڑائی میں شامل ہوتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کا خون حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا جناب باری کا یہ فرمان نہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہم تو لڑتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ دب گیا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین غالب آ گیا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تم لڑو تاکہ فتنہ پیدا ہو اور دوسرے مذاہب ابھر رہیں یہاں تک کہ فتنہ دب گیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ دوسرے مذاہب ابھر آئیں، تو اس طریقے سے ان کو بھڑکایا جا رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے کو، آپ کے صاحبزادے کو کفار بھڑکا رہے تھے۔ اس حدیث میں یہ بات صاف واضح ہو گئی۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ مسلمانوں کا خون حرام ہے، ہم اس وقت تک اس فتنے کے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کا دین ابھر نہ آئے۔ اور بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں اور بھی ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کیوں چھوڑ رکھا ہے، اور یہ کیا اختیار کر رکھا ہے کہ حج پر حج کر رہے ہو، ہر دوسرے سال حج کو جایا کرتے ہو، حالانکہ جہاد کے فضائل آپ سے مخفی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھتیجے سنو، اسلام کی بنائی بنیادیں یعنی بنائی 5 ہیں، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، 5 وقتوں کی نمازیں ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اس نے کہا ہے۔ کیا قرآن پاک کا یہ حکم آپ نے نہیں سنا کہ ایمان والوں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں جھگڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، اگر پھر بھی ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو باغی گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ پھر سے اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ تو صاف الفاظ میں صاف طور پر حدیث کے اندر فتنے سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ فتنے کو ابھرتے ہی فوراً ختم کر دو، ورنہ وہ آگ کے شعلے کی طرح بھڑکتی رہتی ہے اور آگے چل کے پورے جماعت کو خاکستر کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس آیت میں آج کے صفحے میں ہم نے جو کچھ پڑھا، پہلی چیز ہے انصاف، ایک دوسرا چیز ہے منصف، تیسری چیز ہے عدل، دوسری جگہ جہاد، اس میں بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول سارے بتائے۔ شروع آیت میں جو پڑھایا گیا تھا اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کے مال کو دیکھ کر لالچ میں آ کر اس کا ہم مدعی نہ بن جائے، یعنی دعویٰ نہ ٹھونک دے جا کر کہ یہ مال ہمارا ہے، اور اپنی چکنی چپیڑی باتوں میں آ کر جج کے سامنے وکیل کے ذریعے سے ایسے ثبوت الٹا سیدھا پیش کرے اور آپ کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے۔ یقیناً آپ پیسے کے بلبوتے پر، آپ پیسے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے مال کو اس غریب کا ہڑپ سکتے ہیں،
لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل بھی باقی ہے، وہاں جو انصاف کی کرسی قائم کی جائے گی، انصاف کا پیمانہ جو قائم کیا جائے گا، اللہ وہاں خود بخود ہوگا، نہ کوئی جج ہوگا، نہ کوئی وکیل آپ کی وکالت کرے گا، اور نہ ہی کوئی آپ کا حامی مددگار ہوگا۔ اللہ سب کا فیصلہ بغیر آپ کی رائے مشورے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مشورے پابند نہیں ہے، بغیر کسی اس کے فیصلہ کر دے گا، اور آپ کے جو نیکیاں بھی ہوں گی وہ جو حقدار ہے اس کو دے کر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، قتل و قتال کے بارے میں آیا نہیں، ایک چیز اور بیچ میں تھی کہ ہاں ایک جو رواج ہے گھر کے اندر، ایک رسم و رواج ہے جو کفار میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ گھر کے اندر جب جائیے تو واپسی میں اگر وہ چیز کر نہ پائیں یا پھر حج کے احرام باندھے ہو تو گھر کے پیچھے سائڈ سے داخل ہو، تو یہ بھی ایک فتنہ تھا، یہ بھی ایک بدعت ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں میں سامنے سے داخل ہو، پیچھے کے سائڈ سے داخل نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم قتل ان کے ساتھ کرو جو تمہارے ساتھ کرے۔ تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز، کہ خانہ کعبہ کے حدود کے اندر، یعنی کہ حدود حرم میں، مسجد حرام کے ارد گرد کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہاں پر کسی جانور کو یا کسی پیڑ کو یا کسی پودوں کو وہاں اکھیڑنا، یہاں تک کہ ایک پتا بھی توڑنا صحیح نہیں ہے وہاں۔ آج تک یہیں قیامت تک یہ چلتا رہے گا کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ثبوت پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا تھا، تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی، ورنہ قیامت تک کے لیے کسی اور کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہاں دوسری کوئی جنگ ہو، اس کو حرام قیامت تک کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ عدل انصاف کو قائم رکھیے، اگر وہ لڑ رہے ہیں تبھی لڑیے، ناحق کسی کو گالی گلوچ یا پھر کسی کا کان یا کسی کا پیڑ پودے اکھاڑ دینا، کسی بزرگ کو مار دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے جنگ کے اندر۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جنگ سے باز آ جاتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، تینوں معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ اور اگر کوئی فتنہ پھر بھی پھیلا رہے ہیں تو ان کے خلاف لڑتے رہیے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب آ جائے۔ اس آیت کے اندر پورا خلاصہ کلام یہی ہے، اور اگر یہ پھر بھی زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی ظالموں پر ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج اسی آیت نمبر 193 پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔